اور پھر یہ تو آپ دیکھیے کہ اس کو تو جتنا انپیک کیا جائے اس پہ تو آپ کو پتہ ہے علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی. ایک دعا پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امام ابن تیمیہ کی پوری کتاب ہے ریلیف فرام ڈسٹریس. وہ صرف اس ایک دعا کی تفسیر ہے اور وہ اچھی خاصی موٹی کتاب ہے. دیکھیں اس میں آج کے دور میں ہم کیا اس دعا سے سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایکنالجمنٹ کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. آج ہمارے پرابلمز بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پہ شک ہے، اللہ پہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو بلیم کرنا اور یہ نیگیٹو ہونا اللہ کے بارے میں کہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید مجھے پسند نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا کیوں نہیں قبول کر رہا، یا یہ مشکل اللہ کی طرف سے آ گئی ہے مجھ پہ، مجھے ہی کیوں آزمایا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ گناہ گار بھی ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، انہیں تو اللہ دے ہی جا رہا ہے، مجھے ہی اللہ جو ہے وہ پکڑ رہا ہے. اٹ از آن دا بیک آف آر مائنڈ ٹو بی آن، ہمارے سب کانشیس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کیا خوبصورت انہوں نے جملہ کہا کہ آپ پاک ہیں اللہ. یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں انجسٹس کا ایلیمنٹ ہے اور میں ہی ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین. اور اس کے نتیجے میں اگین وہی جو آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً رسپونڈ کیا اسے، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے ڈسٹریس سے بچا لیا. وکذالک ننجی المؤمنین، اینڈ thus do we save the believers، اور اسی طرح ہم بلیورز کو بچا لیتے ہیں. یعنی what a دعا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ نے دوسری والی بات کی نا کہ انسان یہ دیکھے کہ میرے اینڈ پہ کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں. میں ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایئر انڈیا کا کریش ہوا ہے، تو میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا. تو کہنا ویسے آسان ہے لیکن ظاہری سی بات ہے وہ جملوں والی بات ہے نا کہ انسان ایسی کلیمٹیز کے موقع پہ کیا کیا کر جاتا ہے. میں ایک سینٹینس پڑھ رہا تھا کہ کسی فیملی والے نے کہا ہوا تھا کہ وائی مائی چائلڈ، یعنی گاڈ آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، آپ کو میرا بچہ ہی ملا تھا، نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنے بڑے بڑے کلیمز کر دینا کہ وائی می، یعنی نعوذ باللہ آپ کو اور کوئی نہیں ملا. علماء کہتے ہیں آپ کبھی غور کریں، ایک تو وہ بندہ نا جو کہ گناہ کرتا ہے، صحیح، وہ بندہ میں اور آپ اگر ورشپ بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ویسی ورشپ کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ورشپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ یعنی ہم کبھی بھی ویسی ورشپ کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں. سو وہ کبھی حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن پھر جب لینے کی معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملے ہمیں سب کچھ، لیکن جب اللہ کے تعالیٰ کی اوبیڈینس کی باری آتی ہے تو دیتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے میں کہاں سے ڈنڈی مار لوں. یعنی انسان یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بتائیں جی یہ حرام ہے، مکروہ ہے، اچھا مکروہ ہے، زیادہ والا مکروہ ہے، کم والا مکروہ ہے. یعنی ہم اپنے لیے لیویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب لینے کی باری آ رہی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر خیر، ہر جو گڈ ہے وہ ہمیں ہی ملے. سو یہ بیہیویئر آپ کو انبیاء کے اندر نہیں ملتا. یہ ایوب علیہ السلام ہی کے بارے میں علماء کے اقوال ملتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے غالباً اس کو کوٹ کیا ہے اپنی قصص الانبیاء کی بک کے اندر کہ ایوب علیہ السلام کو جب بیگم نے کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ایوب علیہ السلام نے ان کو جملہ یہ کہا کہ یعنی مجھے نا ایک طرح حیا آتی ہے کہ میں اگر پیچھے غور کروں نا تو اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی جس میں اللہ نے مجھے اتنا بلیس کیا، اور ابھی تھوڑے عرصے کے لیے آزمائش آئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے اتنی جلدی یعنی میں یہ شو کروں کہ میں امپیشنٹ ہو گیا ہوں. یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے. بالکل صحیح، بالکل. سو یہ سوچ بالکل یعنی آپ کے نا اینگل کو بدل دیتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو 3 پوائنٹس اگر ذکر کیے ہیں، میں اس میں ایک 4تھ پوائنٹ اگر ایڈ کروں. آپ ہمیشہ یہ بات دیکھیں کہ انبیاء جو تھے نا دے ور آلویز ہیونگ پازیٹیو تھاٹس اباؤٹ اللہ. بیوٹیفل. یعنی دے ور نیور نیگیٹو اباؤٹ اللہ. بالکل صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے 3-4 دن پہلے غالباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی بندے کو موت ہی نہ آئے ایکسیپٹ اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے گڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہو. مجھے بتائیں یعنی مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، لیکن میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے نا وہ معاملہ اچھا کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو کہ مجھے شاید یقیناً میری ماں سے کتنا زیادہ ہی لوز می، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا چاہیں گے. یہ آپ کو نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بڑی واضح چیز ملتی ہے.
موسیٰ پہنچے ہیں علیہ السلام مدین، صحیح، اور مدین پہنچ کے وہ درخت کے سائے کے نیچے جب پہنچتے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ فیملی ہے، نہ کاروبار ہے، بالکل صحیح، اور وہ درخت کے نیچے، لیکن اللہ سے حسن زن، کیا حسن زن ہے. اور یہ دعا یعنی میرے لیے پرسنلی اٹ از ون آف مائی فیوریٹ دعا، بالکل صحیح، کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی او مائی لارڈ انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ وٹ ایور خیر جو آپ میرے اوپر نازل کریں گے نا، میں اس کا محتاج ہوں، میں آپ کے سامنے یعنی فقیر ہوں. بالکل ٹھیک، سو دے ور پازیٹیو کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو دیں گے نا دے ول گیو دیم گڈ. اور یہ اگزامپل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اگزامپل میں بھی ملتی ہے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں نا، یعنی مصیبت آنے کے بعد آپ پازیٹیو ہو جائیں. جی ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات عبادت کر رہے ہیں، رات کو قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا، بڑی مشہور روایت ہے، ان کا ہاتھ پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر، اور وہ فیل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں. صحیح، اچھا یہ نا کہنا آسان ہے، یعنی میں نے اور آپ نے شاید راتوں کے قیام رمضان میں شاید کیے ہوں گے، لیکن جتنے لمبے قیام کیے میری زندگی میں تو کبھی میرا پاؤں نہیں سوجا. کسی کا سوجا ہو تو اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کر رہی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ جواب نوٹ کریں. صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی مصیبتوں کے باوجود بھی میں کیا بنوں؟ میں شکر گزار بنوں. یہ نہیں کہ ہی واز کمپلیننگ ایٹ دس ٹائم. سو یہ پوائنٹ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ہر حالت میں انبیاء سے ایک پازیٹیوٹی ملتی ہے. صحیح بات. اور اگر آپ کی اجازت ہو، میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے گیا اس چیز پہ، لیکن آپ پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں 2 اور مثالیں آتی ہیں. بالکل صحیح. آپ غور کریں، 3 بلکہ اب آ گئی ایگزامپلس، تو میں بڑی بریفلی بتاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ واقعہ دیکھتے ہیں، جب فرشتے ان کو بشارت دینے آتے ہیں بڑھاپے میں اولاد کی، تو ابراہیم علیہ السلام تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں مجھے کیا اس بڑھاپے کے اندر اولاد ملے گی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا آپ مایوس لوگوں، کیا آپ یعنی یہ مایوسی والی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری اگزامپل آپ کو ملتی ہے مایوس نہ ہونے کی، یعقوب علیہ السلام کے اندر. جب بیٹے آتے ہیں، بنیامین اور بڑے بیٹے کو جب رکھ لیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام، جب بنیامین کو روکتے ہیں بڑے بیٹے وہاں رک جاتے ہیں، تو جب بیٹے آ کے بتاتے ہیں کہ یعنی 12 میں سے 3 بیٹے اب رہ چکے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے ہوئے تقریباً کوئی ایٹ لیسٹ 1 or 2 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو بھیجتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا، بیٹوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو ڈھونڈو اور بھائیوں کو ڈھونڈو، اور ولا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. اور تھرڈ آخری اگزامپل تو زکریا علیہ السلام کی ملتی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا سورہ مریم کے شروع میں آتا ہے کہ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا کر کے نا کبھی محروم نہیں رہا، شقاوت بدبختی نہیں ملی مجھے. یعنی whenever I asked you, you gave me. So they were always positive. یعنی this shows again the clarity they had. جی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا they knew کہ اللہ تعالیٰ how اللہ سبحانہ تعالیٰ operates، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے، کب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتا، ڈیلے کیوں کرتا ہے. wisdom سمجھتے ہیں، wisdom everything they understood. اور پھر یہ جو دعائیں ہیں ان میں توکل بھی، الٹیمیٹ توکل بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایمٹی دعاز کرنا جس میں توکل نہیں ہے، جس میں اللہ رب العالمین کو آپ اس طرح سے نہیں پکار رہے، یعنی کوئی ایٹریبیوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے دعا میں اللہ کے ایٹریبیوٹس کا واسطہ دینا، یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں کہ اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، اللہ کو پکارو ناموں سے. ایگزیکٹلی، ناموں جیسے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ اللہ کو القدیر کے نام سے پکاریں کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ یو شوڈ نو دیز تھنگز، اور دس شوز یور توکل آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور توکل کی کیا وجہ تھی جو آپ نے یہ ساری باتیں ان پیک کی، کہ توکل کی وجہ ہی پازیٹیوٹی تھی، کہ نو میٹر واٹ ہیپنز اللہ سنبھال لے. یعنی اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ انڈرسٹینڈنگ. جیسے میں ایک لیکچر میں UK میں میرا ایک لیکچر تھا، تو ول یو بلیو اٹ کہ میں نے نا اس میں ایک جملہ کہا، حالانکہ ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن اس ٹاپک میں نے ویسے ہی یہ جملہ کہہ دیا. میں نے اس ٹاپک میں جملہ یہ کہا کہ آڈینس کو کہ نا دیکھیں، ٹرسٹ می ایوری سنگل پرسن ول جج یو ان یور لائف، ایون یور اون اسپاؤز، سم ٹائمز ایون یور اون پیرنٹس، ایوری ون ججز ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ججمنٹ سے مراد ہے کہ یعنی ٹھپا لگا کے بالکل انسان کو وہ کر دینا.
ول یو بلیو اٹ کہ صرف اس جملے کو ایک آڈینس میں بھائی تھا اس نے پکڑ لیا, اور جب میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو وہ مجھے باہر ملا, اس نے آ کے مجھے ہگ کیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کس کس پرابلم میں ہوں, یعنی ہی واز انٹو ڈرگس, اللہ اس کی مدد فرمائے, ریئلی اسٹرگلنگ, ہی واز ریئلی اسٹرگلنگ. بٹ وہ رونے لگ گیا, اس نے کہا کہ لیکن یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا, یہ میرا ٹیک اوے آج, کہ نو میٹر وٹ آئی ڈو, مجھے پتا ہے میں گناہوں میں ہوں, میں ڈرگز میں ہوں, لیکن جو آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ ول نیور جج می, کہتا مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی, لیکن اس جملے نے میرا وہ ہوپ ریوائیو کیا ہے کہ یار اللہ تو مجھے چاہتا ہے نا. تو دیکھیں دس کین بی سو امپاورنگ, اور پھر آئی ہوپ اس کا توکل ریوائیو ہوا اللہ پہ اس جملے سے. تو یہ سب پازیٹیوٹی ہے جو آپ نے جو ہے نا بیان کی, سبحان اللہ. ایک اور چیز ریزیلینس. ریزیلینس بیسکلی کہتے ہیں کہ باؤنس بیک کرنا. ایک پرابلم آ گئی ہے, محاسبہ کر لینا یہ پرابلم کیوں آئی. ریزیلینس میں ساری چیزیں آتی ہیں, محاسبہ کر لینا یہ پرابلم کیوں آئی ہے, انالیسس کر لینا, انالیسس کر کے باؤنس بیک کرنا, پھر گیو اپ نہ کرنا, کھڑے رہنا ان دا فیس آف ایڈورسٹی. اور اس میں 3 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک ریزیلینس تھرو فارگیونیس, وہی بات جو ہم نے کہی کہ اگر تو کسی کی طرف سے تکلیف ہے تو پریکٹس فارگیونیس. اس کے بعد دوسری چیز آپٹیمزم. اب آپٹیمزم جو ہے نا یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ بی ہوپ فل, بی ہوپ فل. آپٹیمزم یہ نہیں ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنز بی پازیٹیو, نہیں. آپٹیمزم ہے کہ اتنا پر امید ضرور ہونا کہ آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف اللہ. دس از آپٹیمزم. اور آپٹیمسٹک لوگوں اور ہوپ فل لوگوں کی جو ہے نا وہ کچھ نشانی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور آڈینس کو بھی. سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپٹیمسٹک لوگ, ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ 2 چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں. ان 2 چیزوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک میکانزم کو نام دے دیا. ایک انہوں نے نام دیا پاتھ وے تھنکنگ, اور دوسری ایجنسی تھنکنگ. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ آپٹیمسٹک اور ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہتے, وہ پاتھ ویز بناتے ہیں. پاتھ وے اے, پاتھ وے بی, پاتھ وے سی, یعنی روڈ میپ بناتے ہیں کہ اب یہ پرابلم آ گئی ہے, نکلنا کیسے ہے. اور اللہ بھی انسان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, میں نے تمہیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, ول پاور دی ہے, میں نے تم میں کچھ کوالٹیز رکھی ہیں, تو ان کو باہر لاؤ. ینگسٹرز آج کل دیکھیں ڈیزائرز سے بہت اسٹرگل کرتے ہیں, اتنا ڈیزائرز کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں, سیکشول ارجز کے, کہ گیو اپ کر دیتے ہیں, اور بالکل ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, وی آر ڈسٹرائڈ, وی آر گون. تو دیکھیں ان کے لیے کتنی ہوپ کی بات ہے کہ کم آن لیٹس سٹ, پاتھ ویز بناتے ہیں کہ اچھا میں اس پرابلم میں ہوں, تو پہلا پاتھ وے کیا ہو سکتا ہے, اس پرابلم سے کیسے نکلنا ہے. سیکنڈ کیا ہو سکتا ہے, لیٹ سے پہلا ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنی نمازیں بہتر کرتا ہوں, کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, چلو تھوڑی ہمت کرتا ہوں. سولوشن اورینٹیڈ, یعنی وہ پاتھ وے. سیکنڈ ہو سکتا ہے کسی سے ڈسکس کرتا ہوں. تھرڈ ہو سکتا ہے کہ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم پازیٹیو تھنگز, اور اس کے ریزلٹ سے میرے اندر سیلف اسٹیم بڑھے گی, پازیٹیوٹی بڑھے گی وغیرہ. دوسری چیز آپٹیمسٹک لوگ اور ہوپ فل لوگ کیا کرتے ہیں, ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ صرف سلوشن سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے, وہ بہت زیادہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں, یعنی فوراً اب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے. چلو عمل کریں تو صحیح نا, اللہ کی بھی مدد تبھی آئے گی نا جب آپ عمل کریں گے, آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ تبھی آپ کو دکھائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ پیتھ ویز بنانا اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرنا شروع کرنا, ایجنسی تھنکنگ. میرے خیال میں انبیاء میں یہ 2 چیزیں بہت نظر آتی ہیں. بالکل, یہ جو آپ نے بات کی نا, مجھے اس سے ایک اپنی کلاس کا سوال یاد آ گیا. یہ جو آپ نے پاتھ ویز کی بات کی اینڈ اس کے اوپر پریکٹیکل کوئی ایجنسیز یعنی اسٹیپ لینا, اس میں مجھے ہماری کلاس سیرہ کی جس طرح ادھر ویسے میں چل رہی ہوتی ہے, تو سیرہ کی کلاس میں میرے سے ایک سوال یہ ہوا کہ خندق کی, ہم غزوہ خندق پڑھ رہے تھے, تو اس میں سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے خندق کھودنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یعنی میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے جواب آگے سے یہی دیا کہ فرشتے ہی اگر صرف فرشتوں نے ہی کام کرنا ہوتا تو بدر میں بھی پھر بدر میں نکلنے کی ضرورت نہیں تھی, اور مسلمان کوئی اسٹیپ لیتے ہی نہ. آپ اگر غور کریں نا بدر کی جنگ بھی, تو بدر میں فرشتے تب نازل ہو رہے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں اور لڑائی شروع کی ہے انہوں نے. یعنی ان کے اینڈ پہ جتنے پریکٹیکل سٹیپس تھے وہ انہوں نے لے لیے. اسی طریقے سے خندق میں بھی انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کو کھودا جائے. یعنی they were taking the initiatives that were expected from them.
اسی طریقے سے جو ہم نے طائف کی بار بار بات کی، وہ طائف جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ مکہ میں کیونکہ اب رہنا اور اسلام کو پریچ کرنا ابھی وہ پریکٹیکلٹی کی طرف اس طرح نہیں آ پا رہا، تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں پہ پریچ کرنے سے فروٹ زیادہ نکلے. سو یعنی they were taking steps in all their during all of their lives. سو وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں. یونس علیہ السلام دیکھ لیں آپ، یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مایوسی سے اس کی بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یعنی وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. وہ اندھیروں میں تھے، ویل کا اندھیرا، پیٹ بیلی کا. سمندر میں آپ جتنا ڈیپ جاتے جاتے ہیں اتنا اندھیرا، اور طوفان آ رہا ہے. یعنی اگر طوفان آ رہا ہے تو اوپر بادل ہیں اور سورج نہیں ہے. سو ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اسٹل ہی ٹک دا اسٹیپ وچ ہی واز ایبل ٹو ٹیک اٹ. یعنی اس موقع پہ بھی انہوں نے دعا نہیں چھوڑی کہ اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں، میں دعا ہی کرتا ہوں. There has to be something you can do. Yes, there is always something that you can do. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں جب یہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، کہ مجھے بتائیں مسئلے پہ سوچنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. یعنی دیکھیں آپ جتنا مسئلے میں سوچیں گے آپ اتنا پریشان ہی ہوں گے. ڈیموٹیویشن بڑھے گی. ایگزیکٹلی. آپ اگر اس میں مسئلے میں یہ سوچیں کہ اچھا اس مسئلہ اب آ گیا ہے، واٹس دا سولوشن، جس طرح آپ نے بات کی، پاتھ ویز بنائیں. اچھا میں یہ کر سکتا ہوں A B C D. تو آپ اپنی سوچ کو مسائل پہ سوچنے کے بجائے مسائل کے حل یعنی سولوشنز کی طرف آئیں. اور انبیاء سے ہمیں پوری زندگی میں یہی ملتا ہے. اور دیکھیں نا ہجرہ کا سفر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائیڈ ایوری تھنگ ہی کوڈ. ایک کی ذمہ داری لگائی کہ فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ ہمارے فٹ سٹیپس فالو کر کے قریش کیچ اپ نہ کر لیں. ایک کی ذمہ داری لگائی کھانا لانا ہے، آسمہ بنت ابی بکر. عبداللہ بن ان کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی کہ ہمیں راستہ دکھائیں. اسی طرح حضرت ابوبکر کے بیٹے کی ذمہ داری لگائی انٹیلیجنس کی کہ ذرا باتیں سن کے ہمیں بتانا کیا بات چل رہی ہے. اینڈ دین ہی ڈیڈ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالی. اور اینڈ میں سیو اللہ نے ہی کیا ہے، توکل نے ہی سیو کیا. بالکل ایسے غار ثور والا جو بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ریزیلینس. دس شوز ریزیلینس. توکل کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے نا. ہم ادھر سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بس آٹومیٹکلی کچھ ہو جائے. صحیح. توکل کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ اپنا پورا اسٹیپ لیں اور آپ اسٹیپ پہ بھروسہ نہ رکھیں، یہ رکھیں کہ یہ اسٹیپ میں پاور جو دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ توکل کی مثال ایک تلوار جیسی ہے، کہ وہ تلوار کی شارپنیس اور آپ کے ہاتھ کے زور کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. صحیح. آپ کے ہاتھ میں جتنا زور ہوگا، جتنی وہ شارپ ہوگی، اس کا اثر اس طریقے سے ہی ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ تلوار شارپ ہے اور آپ اس کو رکھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کر دے گی، اس کو اٹھا کے آپ کو یوز کرنا پڑے گا. سو یو ہیو ٹو ٹیک یور اسٹیپس. بالکل صحیح. اور لاسٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کی لائف سے کوپنگ میکینزم ہے، دیٹ از سپورٹ سسٹم. یعنی every prophet had this support system in shape of maybe wife, brother, family member. آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ایک سب سے قیمتی چیز مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. چلیے یہ تو پرسنل اس کے حوالے سے تھا. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. نام بھی بتا دیا کہ ہارون کو اے اللہ میرا ساتھی بنا دے، میرے بھائی کو اس مشن میں میرا ساتھی بنا دے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیڈ ونڈرفل وائفس. یعنی حاجرہ علیہ السلام نے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا ان کے لیے. عام طور پہ ایسا واقعہ ہو ہماری زندگی میں کہ ہم اپنی وائف کو کہیں چھوڑ آئیں اور کچھ بھی نہ کہیں، آگے سے بات بھی نہ بتائیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا آپ کو پتہ ہے. بٹ حاجرہ علیہ السلام یعنی انہوں نے صرف ایک بات پوچھی، اللہ کا حکم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں کہا. اللہ میں فضائے نہیں کرے گا. اور پھر انہوں نے منہ موڑا اور چلے گئے. اسی طرح سارہ علیہ السلام کا رول بڑا کمال کا ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام کی وائف کا رول نظر آتا ہے ہمیں. تو دے ہیڈ گریٹ سپورٹ سسٹم. عیسیٰ علیہ السلام کی مدر اور مدر کے لیے ان کا بیٹا، یعنی یہ بھی ایک سپورٹ ہی اللہ کی طرف سے تھی. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دیے، ایک سپورٹ ہے. انہوں نے کہا بڑھاپا ہے اے اللہ، اور ان کو فکر تھی اگلی نسلوں کی، یعنی کہ اللہ انہیرٹ کون کرے گا میرے اس علم کو، میرے اس مشن کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ اے گریٹ لو اسٹوری. شروع میں جو حضرت خدیجہ نے جس طرح انہیں کام ڈاؤن کیا، سود کیا، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے. کریکٹ می اگر میں کچھ ڈیٹیلز مس کر دوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اکثر جب آیا کرتے تھے، یعنی ایز اے مے بی ہیومن بینگ یا مے بی کسی اور فارم میں. ریئل فارم میں تو میرے خیال صرف ایک ہی بار اس وقت دیکھا تھا جب شروع کی وہی. ہاں 2 بار کا آتا ہے. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا اور صحیح واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاید تھوڑا سا انہیں یہ بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ جبرائیل ہی ہیں یا کہیں مجھے کچھ خود سے تو نہیں دکھ رہا.
تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی کیئرنگ تھی ان کے لیے، جب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا ایک کنسرن دیکھا کہ انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جبرائیل آئے ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ہگ کر لیا، اور انہوں نے اپنا جو وہ تھا پردہ، آئی تھنک سر پہ جو بھی دوپٹہ تھا یا جو، وہ انہوں نے سائڈ پر کیا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کین یو اسٹل سی ہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جبرائیل ہی ہیں، کیونکہ ورقہ سے میں نے پوچھا تھا، کزن تھے غالباً ان کے، انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل جو ہے نا وہ اس جگہ پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ عورت جو ہے اس کا پردہ نہیں ہے. یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے جی اور ایک اسکالر سے بھی سنا ہے. اینڈ دیٹ از بیوٹیفل. یعنی پھر انہوں نے کام ڈاؤن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یو سی جبرائیل ہی ہے. یعنی دس شوز دی امیزنگ سپورٹ کہ شی ڈڈ ایوری تھنگ شی کوڈ ٹو سوتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کام ڈاؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سپورٹ سسٹم آف پروفٹس, یہ دیکھیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایون انبیاء, صحابہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ صف میں آتا ہے نا کہ ہواری آپ بتائیں, مطلب عربک روٹ ورڈز میں جائیں تو یہ کتنا کلوز کمپینین ہوتا ہے ہواری. تو سپورٹ سسٹم واز امیزنگ پروفٹس. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سپورٹ سسٹم میں سمجھتا ہوں علی بھائی, اکثر جب کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے نا, اس کو کچھ اپنی زندگی کی غلطیوں کی ریئلائزیشن ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی ختم کروں, میں پازیٹیو چیز کی طرف آؤں, تو یہ سپورٹ سسٹم علی بھائی اس کیس کے اندر بہت ضروری ہے. یعنی وہ برے فرینڈس جو ہوتے ہیں, وہ برے فرینڈس کا کلچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, وہ پھر اچھے دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ سپورٹ سسٹم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان لوگوں کی کمپنی میں رہیں جو کہ صبح و شام, ایک ایکسٹرنل ڈیڈ بتائی کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, یریدون وجہہ, وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ رہیں. کوالٹی نمبر 1 بتائی, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور ان سے آپ نے نظریں نہیں پھیرنی, یعنی ان کی کمپنی نہیں چھوڑنی آپ نے اچھے لوگوں کی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت آتی ہے نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھنے نہ لگ جائیں جو کہ دنیا کو انہوں نے مقصد بنا لیا ہوا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اور ایسے بندے کی بھی پھر پیروی نہیں کرنی جس کی دل سے اللہ کی یاد ختم ہو چکی ہے اور اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا, پھر کیا کرتا ہے, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے لگا ہوا ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سپورٹ سسٹم قرآن میں حکم دیا ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے. سو ہمیں بھی جب اگر اس طرح کے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہوں تو ہمیں ایسی کمپنی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جو کہ ہمارا نیکی میں سپورٹ بنے, برائی سے دور بننے میں سپورٹ بنے, اور ہمیں اس سچویشن مصیبتوں میں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکیں. جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, آپس میں سپورٹ کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ میں اور حد سے گزر کے جانے والے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو. تو یہ سپورٹ سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ حکم دیا ہے کہ یہ کوآپریشن ہونی چاہیے آپ سے. بالکل, اور سب سے بڑی سپورٹ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سو جزاک اللہ خیر. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, ایک جملہ سب کو کہنا چاہوں گا, جسٹ ٹو موٹیویٹ آل اینڈ انشاءاللہ ہیو دا بگر پکچر, اور وہ یہ ہے کہ if the most beloved people to Allah went through hardship, it means hardship is not a sign of being abandoned, it's an opportunity to grow closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Yani this is the kind of mindset جو انبیاء کا مائنڈ سیٹ تھا and which really helped them cope with difficulties. کہ ضروری نہیں مصیبتیں آنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ معاف کرے منحوس ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں. اگر بیسٹ آف پیپلز کو ڈیفیکلٹیز آئیں اور ایسی آئیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, تو اٹ ریئلی مینس کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نکھارنا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, کوئی اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں, تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفیکلٹیز بھیجتے ہیں, آزماتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, وی شوڈ آسک فار ایز. ہمارے نبی کی ہی انسٹرکشن ہے, عافیت مانگو, آسانی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور بیسٹ دعا ہمارے نبی کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہم اللہ سے آسانی ہی مانگتے ہیں, لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ وی مسٹ لرن دیز کوپنگ میکانزمس, جس میں کلیئرٹی آف پرپز ہے,
نیا کا رول ہے اس میں، ٹرننگ ٹو اللہ اینڈ دعا اینڈ توکل ہے. انبیاء کی دعاؤں پہ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ غور کریں. انگزائٹی کی دعا کیا ہے، ڈپریشن کی دعا کیا ہے، ان الفاظ کو غور کر کے پڑھیں. رٹا لگا کے صرف اس طرح نہ پڑھیں کہ سمجھ ہی نہ آئے. ریزیلینس جس میں فارگیونیس ہے، آپٹیمزم ہے، ہوپ ہے. اور میں نے بتایا آپٹیمسٹک اور ہوپ فل لوگ پاتھ ویز بناتے ہیں، ایجنسی تھنکنگ کے قائل ہوتے ہیں. اور پھر لاسٹ چیز ہم نے ڈسکس کی سپورٹ سسٹم. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں اور ہم سب کو انبیاء کی مثال سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.